الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں ایک بات کر رہا کہ گرامی قدر عزیز دوستو، اندر کے لیے کافی ہے جی، باہر میں کر رہا تو بولو آواز دیتا آواز بتا. آج شعبان کی 15ویں رات ہے جسے میں اور آپ شب برات کہتے ہیں. شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات، چھٹکارا. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب، یہ قبیلہ تھا جس کے یہاں بکریوں کا جو ہے وہ ریوڑ ہوا کرتا تھا. یہ لوگ بکریاں پالتے تھے، ایک دو نہیں، جس طرح اپنے گھروں میں بڑے لنگر کے لنگر، ریوڑ کے ریوڑے، ہزاروں ہزار بکریاں ہوتی تھی. کہا قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اس بال کے برابر ایمان والے کی مغفرت فرماتا ہے. اس رات میں نجات دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. اب بکری کے پیٹھ پر کتنے بال ہوں گے، پھر یہ کہ وہ قبیلے والوں کی بکریاں ریوڑ کی شکل میں، کہا اس کو کوئی گن نہیں سکتا. ٹھیک اسی طرح سے اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے ایمان والوں کی جس کو کوئی گن نہیں سکتا. یہ رات 5 بڑی راتیں ہیں عیدین کی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 15ویں شعبان کی رات اور 27 رمضان کی رات شب قدر اور ایک عرفہ کی رات. یہ رات بڑی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو فضیلت دی ہے. اور قرآن کریم میں 10 رات کی قسمیں کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کی.
یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اس میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادت میں لگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پریشان ہے کہ حضور میری باری میں کہیں کسی اور کے یہاں تو نہیں گئے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہے۔ اٹھ کر گئی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، اسی قبرستان کے اندر۔ اور اس کے لیے حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، الہ العالمین یا تو مجھے شہادت عطا فرما یا پھر تیرے نبی کے شہر مدینہ کی موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے تھے۔ دیکھا اس قبرستان میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن اور مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اس رات میں انسان کو قبرستان بھی جانا چاہیے اور مرحوم کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو ابھی تو نے طاقت و قوت دی ہے، ہم چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اللہ یہ بیچارے مجبور، میرا باپ، میرا دادا، یہ میرے نانا، یہ پرنانا، یہ پردادا آج قبرستان میں سو رہے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ فرمایا تو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ یہ اتنی قیمتی رات ہے میرے بھائیوں، لیکن اس راتوں کو میں تو یہاں 1991 میں گاؤں سے چلا گیا پڑھنے کے لیے اور ادھر ہی رہ گیا، برسوں بعد آیا ادھر شب برات میں، اور الحمدللہ اللہ کا اس بستی پر اتنا احسان ہے، اتنا کرم ہے کہ گھر گھر میں عالم ہے، گھر گھر میں حافظ ہے۔ شروع ہوئے تھے مولانا جمال مرحوم سے اور آج تک سلسلہ جاری ہے، لیکن افسوس ہے پچھلے 5-7 سال سے یہ خبر نہیں آ رہی ہے کہ فلاں کا لڑکا عالم بنا۔ اب لوگوں کا رجحان جا رہا ہے۔ ایک یہ بھی خیال میں آ گیا کہ پورے مولوی صاحب بنتے تیو بہت 10,000 اور آدھو بنتے تھے 10,000۔ یاد رکھیے علم کا حصول دولت کے لیے نہیں ہوتا، جس کو اللہ علم دے دے دولت تو خود ہی دے دے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنے والے کو چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے جس کو پڑھنے بھیج رہے ہیں وہ صرف اتنی نیت رکھے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا، حافظ بنے گا، میرے لیے جنت کا ٹکٹ بنے گا، یہ میرے خاندان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ صرف اتنی نیت کرے۔ یہ نہیں کہ میرا بنگلہ بنے گا اور میں بڑا بن جاؤں گا، کہا یہ سب مل جائے گا، آخرت نہیں ملے گی۔ تو اللہ کا احسان ہے اس بستی کے اوپر، لیکن ہونا جو چاہیے تھا کہ تلاوت ہو، اس دن دعا کی محفل ہو، اس دن جو ہے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار پڑھے، بجائے اس کے کہ گھروں گھروں میں حلوے کی دیگ ہے تو باہر جو ہے یہ بچوں کے پٹاخے اور تماشے ہیں، اور یہ تو ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ طریقہ ہے۔ حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ پٹاخے پھوڑنا دیوالی کی مشابہت ہے، کل قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو باپ پیسے دے رہا ہے، جو ماں پیسے دے رہی ہے، کل قیامت میں وہ ماں بھی مجرم اور وہ باپ بھی مجرم۔ کیسے اتنے سارے عالم اپنے گاؤں میں اور لوگ پٹاخے پھوڑے؟ وہ اس بستی میں آئے، ہم فخر سے جہاں جاتے کہتے کہ ہم تو جو ہے 33ویں 34ویں نمبر پہ عالم بنے، فخر سے نام لیتے ہیں۔ اور آج تک ہر جگہ پر میں پیچھے مونگیری لکھتا ہوں، مولانا افروز مونگیری۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کہاں کے؟ وہ بہار کا۔ نہیں اب تو گجرات، میں جب گجراتی میں تقریر کرتا ہوں گجراتی بھاشا، لیکن گاؤں کو بھولا نہیں ہوں، وہ پیچھے لکھتا ہوں، گاؤں گاؤں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے خود اعلان کر دیا، مجھے کسی نے کہا نہیں، میں مغرب سے سوچ رہا ہوں، افسوس ہو رہا ہے کہ بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، بچے اچھل رہے ہیں، بچے کود رہے ہیں۔
اس دن ہونا چاہیے تھا کہ مسجد ہماری فل ہوتی، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، لوگ ذکر کرتے۔ فرمایا اس رات میں کثرت سے پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما۔ یہ جملے پڑھنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس رات میں، شب برات میں یہ بولنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو جو ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما، معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما۔ فرمایا اس رات کے اندر عبادت کرو، اس لیے کہ اس رات کو ابھی دفتر تیار ہوگا، پورے سال کا بجٹ جیسے پارلیمنٹ میں بنتا ہے ایسے پورے سال کا بجٹ تیار ہوگا، اور یہ بجٹ 27 رمضان کو فرشتے کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اس میں لکھ دیا جائے گا کہ مولانا اس سال مرے گا یا جیے گا، اس سال یہ کتنا کھائے گا، یہ کیا کیا کرے گا اور کیسا کرے گا، لکھا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ 15 شعبان سے 27 جو ہے رمضان کے بیچ کی تیرے پاس کچھ 42 دن قریب بچتے ہیں، اس دن کے اندر اللہ سے تو خوب مانگ، اللہ سے خوب مانگ، اور ایسا مانگ گر گرا کر اے اللہ میرے لیے تو خیر کے فیصلے فرما دے۔ حدیث میں آیا الدعاء رد القضاء، اگر تیرے لیے غلط بھی لکھا ہوگا تیری دعا اور آہوزاری کی وجہ سے تیرے لیے اچھے فیصلے لکھ دیے جائیں گے۔ اتنی برکت والی رات ہے میرے بھائیوں، اس لیے معاشرے میں ایک بہترین کمیٹی ہو جو ایسے دنوں کے اندر ان ساری چیز کو انجام دے۔ چھوٹا تھا دیوبند میں پڑھ رہے تھے 2005 میں، جب مولانا طاہر گیاوی صاحب جمشید جوہر صاحب کو گاؤں میں بلا کے جلسہ کیا، آج 18 سال ہو گئے اس سرزمین کے اوپر کسی بڑے عالم کو ہم نے دعوت نہیں دیا، 18 سال ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں غریب ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب گاؤں میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی مٹی جو ہے وہ اینٹیں سے تبدیل ہو گئی، اس کا کھپڑا جو ہے وہ پکے سے تبدیل ہو گیا، اللہ تیرا کرم ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بستی میں عالم بلانے کے لیے کوئی جو ہے وہ سوجھ بوجھ اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ دماغ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرماتے جس بستی کے اندر عالم کے قدم پڑتے ہیں اللہ اس بستی سے وبا کو دور کر دیتا ہے۔ عالم عالم ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے۔ فرمایا عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا بنی اسرائیل کے انبیاء کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا یہ مقام ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے تکلیف اس وقت بھی ہوتی ہے جس کا بچہ خود عالم ہے وہ عالم کی برائی کرتا ہے، جس کا بچہ خود عالم ہے وہ دوسرے عالم کی برائی کرتا ہے۔ بولو ہم اپنے گھر کا ماحول تک نہیں بنا سکے ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ اس لیے ہم سب کو، میں نے 10 منٹ کا اعلان کیا آپ سے، میں آپ سے معافی بھی چاہوں گا کہ خود میں نے اعلان کیا، لیکن میری ذمہ داری تھی ایک عالم ہونے کے ناطے کہ میں نے 1991 کے بعد پہلی بار یہاں پہ جو ہے وہ شب برات دیکھا، اور میں نے یہ ماحول دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ پھر یہ بھی ایک ماحول میں نے دیکھا آنے کے بعد 3 دن میں، 2 دن تو میں باہر تھا، میں نے ماحول دیکھا یہاں آ کر کہ اس مہینے کے اندر ایک قرآن خوانی کا رواج چل پڑا ہے۔ ایسا تو کیا ہو گیا بھائی کہ اسی مہینے میں قرآن خوانی، ایسا تو کیا ہو گیا؟ پھر سنا کہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ میت کی وہ روح آتی ہے، یہ عقیدہ شرک ہے، انسان ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اگر وہ اچھی روح ہے تو جنت میں یہاں کیوں بھٹکے گی؟ اللہ نے اس کے جنت کو، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے ایمان والا گیا ہے تو ہمارے قبرستان میں سونے والا سب انسان جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والے میت کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھو، اس کے لیے اچھی بات کرو، اس کے بارے میں برا نہ بولو، اس لیے تو کہا جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھو گے کہا اس کی مغفرت تو ہونی ہے، جنازہ جو پڑھتا ہے اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، 2 احد پہاڑ کے برابر، 5 کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے۔ اللہ سب کو مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب فرمائے۔
ہاں یہ سب اس سے آئے گا. یہ دنیا رہ جانے والی ہے. میں جب وہاں سنا پہلی خبر آئی ان کی فخر الدین فوفا کی سانس انتقال کر گئی. پھر تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ تسلیم جو ہے وہ کنواں میں ڈوب گئے. پھر ابھی بعد لاسٹ میں نے پڑھا جو ہے وہ فون آیا کہ مفتی صاحب کی اماں چلی گئی. تو ہم لوگ وہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے تو اعلان کر دیتے مدرسے میں 300 بچوں کے بیچ میں کہ بھائی ہماری پھوپھی انتقال ہو گئی, دادی ہو گئی, نانی ہو گئی, بھائی آج پڑھ دو, فجر کی نماز کے بعد ان کے لیے دعا کر دو. ایک جھٹکے کے اندر 10 منٹ میں وہ 30-40 قرآن ختم ہو جاتا ہے اور ان کے لیے دعا ہو جاتی. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ کا نام آج رات لکھا جائے گا آئندہ شب برات آئے یا نہ آئے. اس لیے توبہ کیجئے کہ اللہ پچھلے گناہ معاف فرما, اور ادھر ادھر کی بیٹھک اور ادھر ادھر کی دنیا اور کسی کو پچھاڑنا, کسی کو جو ہے اٹھانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. پوری دنیا چاہے کسی کو عزت دینا نہیں دے سکتے. ہم 10 بیٹھ کر مشورہ کریں کہ اس کو آگے بڑھائیں گے, اس کو آگے لے جائیں گے, نہیں ہو سکتا. چونکہ آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں, کسی کی ترقی کے اور کسی کی تنزلی کے, اور کسی کو ہم گرانا چاہے 10 مل کر نہیں گرا سکتے. پوری دنیا مل کر ایک انسان کا ایک بال کا بھی نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو پہلے آج توبہ کرنا ہے. صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت پڑھے کہ اللہ میں نے جو پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں اور جو کچھ ہو گیا ہے اللہ سب تو معاف فرما دے. 2 رکعت کی نیت باندھے. پہلی رکعت میں آپ کو آتی ہے تو الم نشرح پڑھے, دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھے اور سلام پھر کے سجدے میں جا کے دعا مانگے, سجدے میں سر رکھ دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ قریب اقربو, سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگے, گڑ گڑائے, یہ اللہ پتہ نہیں آئندہ میں رہوں گا نہیں رہوں گا, یہی زمین اور یہی جو ہے میری غذا بننے والی, میں وہیں جا کر سونے والا ہوں, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. خدا کی قسم آپ دیکھیے گا پورے سال کیسے خوشحال رہیں گے, کیسے رہیں گے خوشحال. میرے بھائیوں ایک کام توبہ کرنا, صلاۃ التوبہ 2 رکعت. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. صلاۃ الحاجت ضرورت کی نماز, اس میں سب نیت کیجئے اے اللہ تو نے تو ہم نے مانگا نہیں تھا, پھر بھی مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, مانگتے ہیں اللہ مجھے مدینہ دکھا دے, اللہ مجھے حاجی بنا دے. کیسے بنائے گا وہ تو وہی جانتا ہے. یہ چھوڑ دو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. حاجی سے بڑی دولت ایمان ہے, وہ اللہ نے دیا, بغیر مانگے دیا ہے, تو مانگیں گے تو اللہ کیوں مکہ نے کیسے لے جائے گا, وہ چھوڑ دیجئے. ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ تو مجھے لے جا, وہ لے جائے گا. آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو دادا بن جائے گا, بیٹے کی شادی, لیکن کسی کی کو اولاد اللہ نہیں دیتا ہے. لاکھ اوجھا اور لاکھ جو ہے سوجھا اور لاکھ مولانا اور باپو کیسی کیسی تعویذ لاتا ہے کون کون, لیکن نہیں ہوتا. اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہے لڑکی دیتا ہے, جسے چاہے لڑکا دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے. کوشش کے باوجود بھی اسے اولاد اللہ نہیں دیتا. اس لیے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ایک صلاۃ التوبہ, ایک صلاۃ الحاجت, اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جن کو نہیں دفنایا ہے, آدم سے لے کر آج تک بیچارے کیسے منو من مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ میری ماں جس نے مجھے وجود دیا وہ آج ہوتی تو کتنا خوش ہوتی. اے اللہ آج تو نے مجھے گھر دیا, سب کچھ دیا, لیکن میری ماں نہیں ہے. اے اللہ میرے پاس سب ہے, کتنے اچھے دن ہیں, آج جو ہے وہ 2-2 کلو گوشت ہم سب نے خرید لیے, لیکن ماں وہ ستو پر گزارا کرتی تھی, وہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ مزدوری پہ باپ جاتا تھا تو وہ بھات مجھے دیتا اور ستو خود کھاتا تھا, لیکن آج وہ باپ نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت فرما. یہ سب دماغ میں رکھیے اور اللہ کو بولیے. خدا کی قسم آنکھ پر آنسو کے قطرے آنے سے پہلے اللہ مغفرت کا پروانہ دے دے گا. اتنی قیمتی رات ہے,
ہم اس کو پٹاخہ بازی میں اور جو ہے حلوہ بازی میں، اور افسوس اس پر بھی ہوا اچھے اچھے مکان پر میں نے دیکھا لوگوں نے ہندوؤں کی طرح موم بتی جلائے. لگ نہیں رہا ہے مسلمان کا گھر ہے. کوئی چھت پہ جلا رہا ہے، کوئی اوپر جلا رہا ہے، کوئی دروازے پہ جلا رہا ہے. ہاں پتا چلا وہ میری بھانجی نے بھی جلایا. مغرب بعد میں ادھر پہنچا، بولے اس نے بھی جلایا تھا. کیوں؟ ہمارا قصور ہے، ہم عالموں نے محنت نہیں کیا. ہمارا قصور ہے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم بتاتے اس کو کہ میں دیکھا ہی نہیں. آج آیا مجھے پتا چلا، میں نے فوراً منع کر دیا کہ اب یہ نہیں کر سکتے ہم. پھر دیکھا گاؤں میں میرے والد صاحب نے بھی لگوا رکھا ہے، کھجور کے اوپر جو ہے سب نے تاڑی ٹنگوا دیے، 250 روپیہ ملے گا. ہم عالم کی ذمہ داری تھی ممبر سے بتاتے یہ حرام ہے. شراب بیچنے والا، اس میں معین بننے والا، اس میں لکھنے والا، یہ سب حرام ہے. اچھے اچھے لوگوں نے وہ لٹکا رکھے ہیں. میں نے بتایا آتے کے ساتھ کہ آئندہ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. 250 روپیہ کوئی روپیہ ہے؟ جب ایسے حرام ہمارے گھروں میں آئیں گے ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ایک عالم کی ذمہ داری ہے. میں اپنے ذمے سے سبکدوش ہو رہا ہوں. کل قیامت میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے سب دیکھا اور نہیں کہا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ چیز غلط ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم سب کو مل کر، اگر کوئی گاؤں کا غریب کا بچہ اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے شریعت کی تو آپ اس کی سنیے، لبیک کہیے کہ میرا معاشرے کا ایک بیٹا عالم بن کر آیا ماشاءاللہ اور اس نے مجھے دین کی بات بتائی. اسے خوشی کا اظہار کیجئے. یہ نہیں اے بڑکا بڑکا بولے بلا بھی. خدا کی قسم جو اس طرح کے جملے بولے گا اللہ اس کی نسل کو پنپنے نہیں دے گا. اس آنکھ نے خود دیکھا ہے، آنکھ نے شولاپور کی سرزمین پر ایسا شخص 40 ایکڑ زمین کا مالک گنے کی کھیتی کرتا تھا. عید کی نماز پڑھنے جب وہ آتے پورا محلہ کھڑا ہوتا اور وہ آگے چلتا، پوری بستی پیچھے چلتی اور وہ پیچھے پڑتا تھا، کلمہ پڑھتے جاتا لا الہ الا اللہ، پیچھے والے بولتے محمد الرسول اللہ. اتنا رعب تھا. لیکن گھمنڈ، ہم تیجا کریں گے، 10واں کریں گے، 40واں کریں گے، برسی کریں گے. اکڑو تھا، اکڑو. ایسا دن آیا 17 سال سے بیٹا لاپتہ ہے اور آج وہ لقمہ کھانے کا محتاج ہے اور وہ اس کے بھائی اس کو پال رہے ہیں. ایک اس کے پاس بالغ زمین نہیں ہے. دنیا کسی کے پاس نہ رہی ہے نہ رہے گی. فرعون جیسا فرعون جس کو 400 سال تک جو ہے اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. وہ ایک ٹائم میں ایک باچھی کھا جاتا تھا اکیلا. فصیل کا لفظ روایت میں آیا ہے. اتنا کھاتا تھا لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا ایک جھونکا اسے سمندر میں لے کے چلا گیا. قارون زمین میں دھس گیا. اللہ نے اتنا تو ہم میں سے کسی کو نہیں دیا ہے. اس لیے محبت پیدا کیجئے، ماحول بنائیے. کوئی عالم دین بات بتائے تو اس کو سنیے اور اس کو اپنے لیے ذخیرے آخرت سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے. نہ یہ کہ اس کے ویرودھ میں بولیے، اس کے خلاف بات کیجئے. نہیں نہیں نہیں. عالم وہی ہوتا ہے جو منہ پر حق بات کہہ دے. میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھی زندگی عطا فرمائی ہے. مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. ہر ایک کے گھر میں عالم حافظ دیا ہے. ایک حافظ جو ہے 10 آدمی کو خاندان کا جس پر جہنم واجب ہے جنت میں لے کر جائے گا. لیکن ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں کہ وہ اسی چچا کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اسی تایا بڑے ابا اور اسی چاچی کے لیے اور اسی بھائی کے لیے جو اس کے حافظ بننے پہ خوش تھا. وہ چچا نہیں جو اس بھتیجے حافظ سے دشمنی رکھتا تھا، اس کی وہ مغفرت کے لیے جو ہے اللہ کے یہاں درخواست نہیں کرے گا. یہ سب چیز برائی ہمارے اندر کیوں آ رہی ہے؟
چونکہ ہم دین کی مجلس نہیں لگاتے ہیں، اس لیے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ سال میں 2 سال میں ایک ایسی محفل بنائیں کہ اپنے بڑے بڑے بزرگان دین اپنے بستی میں آوے، اچھا جلسہ ہو، دین کی بات ہو، دینی فضا ہو، علماء کے قدم گریں گے، وہ بزرگ دعا کریں گے، اللہ بستی سے بلا دور کرے گا، مصیبت دور کرے گا، بیماری دور کرے گا، عافیت لائے گا، رحمت لائے گا، برکت لائے گا، محبت لائے گا، اور اللہ سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ورنہ ہم اور آپ جیسے خوشگوار آب و ہوا میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ ایسی آب و ہوا میں نہیں رہتے، بڑے اچھے مکانات ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں ایسی ویسی، لیکن آپ کو جو خوشگوار ہوا میں اللہ نے رکھا ہے وہ پیسے والوں کو نہیں رکھا ہے۔ بہت اچھی جگہ پہ رہتے ہیں آپ لوگ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اس لیے نمبر 1 توبہ کرنی ہے، نمبر 2 جو ہے توبہ کی 2 رکعت پڑھنی ہے، نمبر 3 صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنی ہے، نمبر 4 تمام مرحوم کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما، نمبر 5 آئندہ عالم دین کو بستی میں بلانا ہے، نمبر 6 کبھی کسی عالم کی برائی نہیں کرنی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اللہ کو وہ جواب دے گا، وہ اس کی قبر میں سوئے گا۔ آپ سے اللہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ وہ فلاں مولوی صاحب کیا کرتا ہے، وہ اللہ پوچھے گا من ربک ما دینک من ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ، اور تم کس دین پر چلنے والے ہو۔ 3 سوال کا جواب دینا ہے، ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اور کسی کی برائی میں ہم کو لگنا نہیں ہے۔ کون حلال کھاتا ہے کون حرام کھاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا، ہم فیصلہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ مسجد اتنی بہترین بن گئی الحمدللہ، کام باقی ہے، اللہ اس کو بھی پورا کرائے گا، آج نہیں کل یہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے کسی اور کے پیسے نہیں لگائے، بستی میں بستی والوں کے ہی پیسے لگائے ہیں، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ نماز ہم پڑھیں چاہے 10 سال میں بنے، لیکن ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ کسی کا نماز ہم پڑھے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ بھی اللہ بستی والے کو پسند کر رہا ہے کہ پیسے لے رہا ہے، دھان کی شکل ہے، مٹھیے کی شکل میں، جمعراتی کی شکل میں، جو بھی چھوٹا موٹا جو بھی دے رہا ہے، کوئی مزدوری کر، یہ مقبولیت ہے۔ اللہ بستی والے سے محبت کر رہا ہے، اس لیے مسجد میں اس کا مال لے رہا ہے، اس کے جان کو لے رہا ہے، اس کے وقت کو لے رہا ہے، یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ مسجد کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے چوراہے کو ویران کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سب سو جاؤ، ایسے بات مت کرو 4 رستے پر بیٹھ کے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ تو کھیتی گرہستی والے ہیں نا، ہم کھیتی کرتے ہیں تو کچھ باتیں ضرورت کی کر لیتے ہیں راستے پہ بیٹھ کر۔ تو حضور نے فرمایا تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو فرمایا راستے کہاں کیا رسول اللہ؟ کہا آتے جاتے والے کو سلام کرو، ضرورت مند کوئی سامان نہیں اٹھا رہا اس کا سامان اٹھا کے گھر پہنچا دو، اور جو ہے ضرورت مند کوئی آ رہا ہے اسے کہیں راستہ بتانا ہے تو سیدھا راستہ بتا دو، یہ راستے میں بیٹھنے کا حق ہے۔ ہاں صحابہ سے کہا تھا، یہ سب بات حدیث میں، لیکن ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں وہ تو ہم ہی جانتے ہیں، ہم تو کیا کسی کے لیے بول سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی عشاء کے بعد سونے کا ماحول ہو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ماحول ہو، اور پھر اپنے اپنے کھیت میں جائیں، اور پھر جو ہے آ کر اپنے سب کی کوئی سرکاری نوکری والا نہیں ہے، اللہ نے سب کو زمین جائیداد کوئی جو بھی ہے گھر میں کما کھا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 10 سال بعد اس سے بھی اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، پیسے کے اعتبار سے محنت کریں گے تو دینداری کے اعتبار سے آئے گا، نہیں کریں گے تو اگلی نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئے دن ہم لوگ تو یہ سوچتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ فلاں آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں آدمی مسلمان، لیکن آج ماحول ایسا ہے روز پیپر میں یہ پڑھتے ہیں فلاں لڑکی ہندو کے ساتھ چلی گئی، فلاں لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی، فلاں لڑکا ہندو ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ ماں باپ نے مولوی صاحب سے دشمنی رکھی، مولویوں کی برائی کی، اور وہاں پڑھنے نہیں بھیجا، اور صبح سے کانوینٹ ٹیوشن ٹیوشن ٹیوشن، ہوم ورک اتنے کرائے، اس کے دل و دماغ میں حافظ عالم سے عداوت بیٹھ گئی، اور یوں کہا کہ مولوی صاحب چور چھے، میں چٹھی پھاڑے چھے، میں ہائی کرے چھے، اسی چکر میں رہا اور اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اور یہی ماحول رہا
تو 10 سال بعد یہ اولاد ماں باپ کو لات بھی مارے گا. ہاں مکان بنیں گے, پیسہ ملے گا, بینک بیلنس ہوگا, سب ہوگا, لیکن دین نہیں ہوگا. اس کی فکر ہم کو کرنی ہے کہ ہمارا مکتب کیسے آباد ہو, بچہ کیسے, پہلے سب کچھ ہو لیکن پہلے مسلمان ہو. انجینئر, پروفیسر, ڈاکٹر, میکینک جو بنانا ہے آپ بنا دے, لیکن پہلے اس کو مسلمان بنا لے, ورنہ حالات بڑے سنگین ہیں, حالات بڑے سنگین ہیں. ایسے دن بھی آ جائیں گے کہ بچے باپ کے جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے. جنازے کی بات آئی تو 2-4 سال پہلے غالباً ہمارے گاؤں کے 5 ٹائم کے نمازی مرحوم اکبر صاحب مستری, انہی کے بارے میں شاید یاد نہیں رہا, نمازی تھے لیکن سنا تھا کہ برف میں رکھا تھا. بہت دکھ ہوا تھا, خدا کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں. اتنا 5 وقت کا نمازی, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ ہوتے ہی اسے قبرستان پہنچاؤ, بچہ بالغ ہو شادی کی تیاری کرو, نماز کا وقت آیا نماز پڑھو. ہم کیوں باڈی کو رکھ رہے ہیں؟ جو بیٹا باپ بیمار تھا نہیں آ سکا, باپ تڑپتا رہا, اسے پیسے نہیں بھیج سکے, باپ سے حساب مانگا کہ دے لیو 2000 کی کر لو, اس کے لیے 3 دن تک مرحوم باپ کو آپ جو ہے اس میں رکھ رہے ہیں برف میں. لاش میں خبر آئی 3 دن بعد دفن. نہیں, اس سلسلے کو بھی روک دیا جائے, بند کرو. باڈی وہ اللہ کا ہو گیا, روح تو جا چکی ہے, چلی گئی, وہ اللہ کے پاس ہے, تو باڈی ہے آپ کے پاس. حتیٰ کہ مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو فتویٰ رشیدیہ میں یہ لکھا ہے, یہاں تک لکھا ہے اگر انسان انتقال ہو جاوے غسل دے دو تب اس کا منہ بھی کسی کو مت دکھاؤ. کب ایک بار بند کر دیا کب مت کھولو, ختم. یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہمارے اندر؟ ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, گوگل مفتی کو پڑھتے ہیں, ان سے ہم دیکھتے ہیں ہاں وہ لندن سے, وہ کینیڈا سے آ رہا, اب اس کو رکھو. فلمی دنیا میں اس کو رکھا ہوا ہے اور برف کے اندر باڈی کو رکھا جا رہا ہے. اس سے بھائی یہ پورا معاشرہ طے کرے گا. ایک کی ذمہ داری, سب کی ذمہ داری ہے. وہ کیا کر لے گا آ کے, وہ آ کے کیا کرے گا؟ اسے تو حق ہے وہ جائے قبرستان میں جا کے جو ہے وہاں پڑھ لے وے, دعا کر دے وے باپ کے لیے. اصل تو جنازے کی نماز پڑھنی تھی, تو ضروری ہے. وہ بیٹا تو داڑھی کٹا ہوا ہے, اسے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی, اس کے لیے جنازہ روک کے رکھا ہوا ہے. اس کو پوچھے, سنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا نہیں آتا ہوگا. جو میت کی ثنا ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک والی, جو 5 نمازیں پڑھی جاتی وہ ثنا نہیں پڑھی جاتی, اس میں وجل ثناؤک نہیں آتا. بولے رکھو رکھو, بیٹا آ رہا ہے. یہ ماحول میں نے پہلے کئی سالوں پہلے شاید انہیں مرحوم کے تھے, اللہ ان کی درجات بلند فرماوے, قبر کو جو ہے جنت کا اللہ باغ بناوے. یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اس کو ہم کو روکنا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو بھائی 6 نمبر پر اپنے آل اولاد کو, مجھے اور آپ کو قرآن سکھانا ہے اور قرآن کا ماحول بنانا ہے. اور بھائی علماؤں کے ساتھ محبت رکھنا ہے, کسی کی غیبت چگلی نہیں کرنی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت کریں گے ایمان والوں کے, لیکن اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس کے دل میں کینہ ہے, جس کے دل میں بغض ہے, جس کے دل میں حسد ہے. کینے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے زانی کی مغفرت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے روایت میں آتا فرمایا قطع تعلق کرنے والا, صلہ رحمی کو توڑنے والا, جو بھائی بھائی میں عداوت ہے, بھائی بہن میں دشمنی ہے, چچا بھتیجے میں دشمنی ہے, کہ لاکھ نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, حج کر لے, اس رات میں بھی اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ زانی کی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے وہ قطع تعلق بات چیت بند کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ جو شراب کا عادی ہے اللہ اس کی تاڑی دار، ہاں یہ بھی سنا محرم میں ہمارے بچے بستی کے وہ تاڑی پی کے ڈھول بجاتے ہیں، بہت ساری بات آتی ہے وہاں تک، لیکن اس وقت ہم لوگ آ نہیں سکتے۔ تو گاؤں میں جتنے بھی ذمہ دار ہیں، عالم ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ ذمہ دار ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے گاؤں کو وہ لے کر چلے، اور چھوٹوں کی ذمہ داری کہ ان کو بڑا سمجھ کر ان کے ماتحت چلے۔ جس قوم کا کوئی امیر نہیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی ہماری بستی میں ہے، بھائی ہمارے 5 آدمی کی کمیٹی تو گاؤں کا بڑا ہے، ہاں ان 5 کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی عالم سے مفتی سے بیٹھ کے بات کرے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، ہم اس کو حل کرنا ہے، وہ مشورے سے کرے، وہ ان کی ذمہ داری، لیکن ہماری ذمہ داری کہ اس کی مان کر چلے۔ جو قوم اپنے امیر کی اطاعت نہ کرے اور جس قوم کے پاس امیر نہ ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر کوئی امیر، ہر کوئی بڑا، تو پھر لڑو، پھر کوئی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ شراب کچھ بھی کراتا ہے، نشہ کچھ بھی کرا دیتا ہے، اور اب احساس ہونے لگا طلاق بھی دلواتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع بات کروں، آپ کا میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں آپ سے معافی چاہوں گا، لیکن وہ خیال میرے دل میں، یہ سب بات میں کوئی تیاری کر کے نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو بات کرنی ہے، لیکن میرے دل میں آیا کہ پٹاخے بج رہے ہیں، اللہ پوچھے گا کہ تو رہا تھا، پٹاخے بج رہے تھے، تو نے دیکھا تھا قرآن خوانی کا ماحول ایسا بازار گرم کیا ہوا، عالم بھی کروا رہا ہے اپنے گھر کے اندر، اس مہینے کے اندر عالم بھی کروا رہا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے مجھے، یہ افسوس کی بات ہے، بتایا نہیں اور خود عمل بھی کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری بستی کو اور چمکاوے اور ترقی دے، یہاں کا ہر بچہ عالم مفتی بنے، ہر بچہ ترقی کرے، ہر ایک کا گھر مکان بنے۔ دعا ہمیشہ کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، اور آج بھی کریں گے رات کو، اور ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی دعا ہوگی تو کینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی ہم تو معاف کر دے لوگوں کو، ابھی کہہ دے کہ اللہ جس سے میری دشمنی میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ نہیں کرے گا تو وہ جانے، لیکن میں نے تو دل سے سب کو معاف کر دیا۔ اور دل کا صاف ہونا جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا جنتی جب جنت میں رہیں گے تو ان کے سینے میں کسی قسم کی کوئی کدورت اور کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ ایک جنتی نیچے ایک اوپر کے درجے میں ہے، لیکن نیچے والا اوپر والے سے حسد نہیں کرے گا۔ جنت میں حسد نہیں ہے، جنت میں کینہ نہیں ہے، جنت میں بغض نہیں ہے۔ فرمایا جس کا سینہ پاک ہوگا اللہ اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج سب کو معاف کر دے بھائی، سب کرتے ہیں، تھوڑا مشکل ہے۔ مولوی صاحب خوب ستیلا چھے، میں زمین نہیں دلا چمرا، نہیں دینے دو، چھوڑ دو اس کو، انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کو اتنا دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ چھوڑ دو، حق ہمارا ہے لیکن ہم چھوڑتے ہیں بھائی، ہم نہیں چاہیے۔ وہ آج طاقتور ہے، اللہ اس سے طاقت والا ہے، وہ بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، وہ 20 لاٹھی ہے، اللہ کی 20 لاٹھی نہیں، اس کی ایک چمٹکاری کافی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ میرے بھائیوں اس لیے سب کو معاف کر دو، سب کو سینے سے لگاؤ۔ کیسا؟ چچا حمزہ کے قاتل ابو سفیان، بیٹی زینب کی جو ہے وہ برچھا مارنے والے، وہ کافر، مدینہ بھگا دینے والے، مکہ خالی کرانے والے۔ لیکن جب نبی نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ میں جب داخل ہوئے، حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن ہے۔
اعلان کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم. وہ ڈر رہے تھے کہ محمد آج ہم سے بدلہ لے گا. صحابہ اسی سوچ کے اندر گھوم رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا ملحمہ. الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے. محمد کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا، محمد تو دشمنوں کو گلے لگانے آیا. ہم سب کو معاف کرتے ہیں بھائی. ہاں بول دے بھائی، اگر کسی اپنے بھائی سے دشمنی ہے اس کو بول دے جا کے کہ بھائی ہم تھوڑا معاف کر لیو جے بولو ہمارا غلطی ہو ہم معافی مانگے، اس سے معافی مانگ لو. بھائی بہت کٹھن ہے، قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اور چاہے نہ چاہے جانا ضروری ہے. اور کب جانا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. صبح بھی جا سکتے ہیں، ابھی بھی جا سکتے ہیں. ابھی جھارکھنڈ میں مولانا بیان کرتے کرتے بیان کر کے بیٹھے اور وہیں پلٹ گئے اور انتقال ہو گیا. ہاں بیان میں انتقال ہو گیا. بڑے عالم تھے، کوئی کسی کو نہیں جانتا. آپ نے دیکھا ہمارا صدر جمہوریہ ابوالکلام بھاشن دیتے دیتے چلا گیا، بیٹا کا گیا چلا گیا. کوئی کسی زندگی کے کوئی واقف نہیں ہے. ہم کو بھی چلے جانا ہے. اس لیے ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ کو معاف فرماوے. عزت عافیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے. میں نے جو ہے آپ کے سامنے اپنی محبت میں بستی کی اس بات کو رکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بستی کے لوگ اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے نا بھائی. اللہ عمل کی توفیق. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، اے اللہ تو نے ہم پر بہت جو نعمتیں اتاری ہے لیکن ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہے. اے اللہ زندگی کی شام ہونے آ چکی ہے لیکن اللہ ایک سجدہ جو ہے ہم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے. مولا ہمیں اخلاص والا سجدہ نصیب فرما. اے اللہ اخلاص والا سجدہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما. پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہو کر پریشان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ نافرمان اولاد سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بوڑھے بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ زندے مردوں کی مغفرت فرما. عورت مرد کی مغفرت فرما. لڑکے لڑکیوں
کی مغفرت فرما، بوڑھے بچوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ تیرے پاس آ چکے ہیں ایمان کی حالت میں، ہر ایک کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ قریب ہی میں مفتی صاحب کی والدہ تیرے پاس آئی ہے، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ قبرستان میں جتنے مرحوم مرحومہ ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، علماء اور صلحاء کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ مرکز کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی دینی کام کرنے والے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ مسجد میں اپنا وقت دے رہے ہیں مولا اسے بھی قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بستی کے اس مسجد کے جو کام ہیں رکے ہوئے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ بستی والوں کی اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ مسجد کو یا اللہ نمازیوں سے آباد فرما، اور ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے، ہماری ضرورت کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کل کس چیز کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، لیکن آپ کو ہماری کل کا بھی علم ہے، موت کے بعد کا بھی علم ہے، حشر کے میدان کا بھی علم ہے، ابد الآباد کی ضرورت سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما، آخرت بھی آباد فرما۔ یا اللہ مجمع بڑا قیمتی ہے، اس میں 80 70 سال کی عمر کے یا اللہ ایمان والے تیرے بندے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، اس میں جوان ہیں، علماء اور حفاظ ہیں۔ یا اللہ تیرا مقبول ترین مجمع ہے، مولا کریم تو جس کی بھی جو بھی دلی آرزویں اور تمنائیں ہیں خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما، عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ تمام بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ اس بستی سے اللہ بلا کو، مصیبت کو، بیماری کو، آفات کو، مشکلات کو اللہ ختم فرما۔ بستی میں تیری رحمت خصوصی برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ چین سکون عطا فرما، بستی میں رہنے والے میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے بستی کی اور بستی والوں کی حفاظت فرما۔ دور دراز میں لوگ رہتے ہیں، سالوں سال بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دور رہ رہے ہیں، سب کو اللہ عزت عافیت کی روزی عطا فرما، سب کے ماں باپ کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی ضرورتوں کا علم نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی شان ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے کرم سے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، اے اللہ وقت آخر بھی ایمان عطا فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو آپ ہم سے راضی ہو، دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، اے اللہ ہم وضو کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، ایسے حالت میں ہماری روح نکلے، مولا تو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ تو ایسے فیصلے فرما۔ جو باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، اے اللہ برکت کی گھڑی ہے، رحمت کا سما ہے، اے اللہ مقبولیت کا وقت ہے، اے اللہ اس رات میں تو لوگوں کی مغفرت کیا کرتا، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورا سال عافیت والا ہو، اے اللہ تو ایسے فیصلے فرما۔ تیرے نبی نے دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کو پا سکے، اے اللہ ہماری عمر میں بھی برکتیں عطا فرما، اے اللہ خیر برکت رحمت عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی شان عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔